إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، یکتائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر درود و پاک ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک سلم علیہ۔ دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے
فضائل عشرہ ذی الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اسی طرح سے قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتوں کا 2 حصہ آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک مشہور اور معروف آیت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تمہیدی طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال کے 12 مہینے میں سے 4 مہینہ ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ حرمت والے مہینے اسی دن سے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اس حرمت والے مہینے میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ کے اوپر ظلم مت کرو، اپنے آپ کو مت ستاؤ، اپنے آپ کو آگ کی طرف مت ڈھکیلو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المعاصی والآثام اخطر و اکبر کما ان المعاصی فی البلد الحرام تضاعف۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں گناہ کا کام کرنا اور اسی طرح سے نافرمانی اور معصیت میں حصہ لینا، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یہ سب جرم عظیم ہے جس کو ایک آدمی، ایک مسلمان، ایک ایمان لانے والا ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 مہینے جو بچ جاتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، آثام اور معاصی اور گناہ سے اپنے آپ کو کلی طور پر دور کر دیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس، اور جو لوگوں کو مسجد حرام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے، دور سے آنے والوں کے لیے، وہاں رہنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہم نے اس کو برابر قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کوئی اگر اس بات کا بھی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اس میں الحاد کرے، شرک کو بڑھاوا دے، بدعات کو بڑھاوا دے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکے، اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو ہم ضرور بھی ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، زیارت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر سے روکنا
اور خاص طور سے اس مہینے میں ظلم کرنا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حصہ لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اگر آپ مفسرین کو دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جس طرح سے اس مہینے میں نیکی کرنے کی وجہ سے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسی طرح سے اگر بیت اللہ کے اندر اور اسی طرح سے انسان اور مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیوں کو، اس کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اگر ظلم زیادتی سے کام لیتا ہے، نافرمانی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی نہیں کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر ایسے لوگ بھی کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دگنا عذاب دے گا۔ آپ دیکھیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم بارتکاب الذنوب، کہ اپنے آپ کے اوپر ظلم مت کرو، بڑے بڑے گناہوں کو انجام دے کر کے اس پر مصر اور اٹل رہ کر کے اس پر ضدی بن کر کے اپنے نفس کے اوپر کسی طرح سے تم ظلم مت کرو۔ اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آیت کریمہ ذکر کرتے ہوئے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کے بیویوں، تم اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اگر تم میں سے کوئی فاحش گناہ کر کے، کھلے طور پر گناہ کر کے اگر آؤ گی، کوئی اگر تم میں سے کھلے گناہ کرو گی تو اس بات کو تم جان لو کہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈبل عذاب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈبل سزائیں تمہارے لیے دے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان اور ایزی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر کے آؤ گی تو تمہارے لیے ڈبل سزا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امام قرطبی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا میں رہنے والوں، اگر تم حرمت والے مہینوں میں گناہ کا کام کرو گے تو تمہارے لیے بھی ڈبل سزا ہے۔ یہ استدلال کیا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے، جس طرح سے ڈبل گناہ کرنے کیوں ایسا ہوا؟ نبی کی بیویاں اب عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو افضل الانبیاء والرسل کا نبی بنایا ہے، کا بیوی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو اپنے سب سے افضل نبی کے لیے چن لیا ہے۔ اگر اب وہ کسی طرح کی کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کے لیے ڈبل سزا ہے۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینے میں اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ویسے لوگوں کے لیے بھی ڈبل سزا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چند تمہیدی کلمات اور چند تمہیدی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ ابھی کچھ دنوں کے بعد جس عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، جس کو ہم اور آپ عشرہ ذی الحج کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ذی الحج مہینے کے 10 دن، اس کے تعلق سے ہماری شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اس کے تعلق سے ہماری شریعت ہمیں کیا سکھلاتی ہے، آئیے ہم اور آپ قرآن حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب اس طرح کا موقع آتا ہے، یہ جو مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے، حسنات کے بٹورنے اور اس کے جمع کرنے کے، بھلائی کو حاصل کرنے کے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس امت محمدیہ کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ جو ایام آتے ہیں، یہ جو دن آتے ہیں، چاہے وہ رمضان مبارک کے تعلق سے ہو، اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے ہو، اور اسی طرح سے دوسرے جو ایام آتے ہیں جن میں ہم اور آپ روزہ وغیرہ رکھتے ہیں،
آپ ان میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکیاں بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں دے رکھی ہیں مسلمانوں، اسے اپنانے کی کوشش کرو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دنوں میں، ان مہینوں میں خوب اطاعت کیا کرو، انابت اللہ، اور اسی طرح سے نفس کی پاکی، دل کی پاکیزگی اور گناہوں کی بخشش، صدق اور اسی طرح سے صدق و وفا اور اخلاص سے کام لیا کرو، اپنی درجات کی بلندی کے لیے کچھ سوچو مسلمانوں، اور اسی طرح سے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ افعلوا الخیر دہرکم، پوری کی پوری زندگی بھلائی کے کام میں گزارو، بھلائی کے کام میں گزارنے کی تم کوشش کرو، وتعارضوا لنفحات رحمت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں اپنے آپ کو غرق کر لو، فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ دیتے رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، چاہے وہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی ہماری زندگی میں اس طرح کے مواقع آتے ہیں، ان تمام کے تمام موقعوں میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوب نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، اور اپنے پردہ پوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کرو، اپنے پردہ پوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور اپنے خوف سے امن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ ہم سے خوف ختم ہو جائے، ہم سے ڈر ختم ہو جائے، ہم ڈریں تو صرف تیرے سے ڈریں اے رب، اور تو ہمیں امن اور شانتی کی زندگی عطا فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ العشر التي اقسم اللہ بہن لیالی عشر ذی الحج، یعنی یہ جو 10 راتوں کی بات کہی گئی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور والشفع سے مراد یوم الضحیٰ ہے، اور اسی طرح سے والوتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ اچھا عمل اور عمل صالح ان دنوں میں جو کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ کن دنوں میں کیے جاتے ہیں؟ ایام العشر، اسی عشرہ ذی الحجہ میں جس کو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حدیث مبارکہ سے خود اس کی بڑی اہمیت معلوم ہمیں اور آپ کو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آگے اسی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ صحابیوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ان ایام میں جو ہم عمل صالح کرتے ہیں، کیا یہ عمل صالح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی جہاد میں بھی نکل جاتا ہے تو ان ایام میں عمل صالح کرنے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، مگر الا رجل خرج بنفسی، وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے، خود کو نکالے، ومالہ، اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کسی بھی چیز کے ساتھ وہ لوٹ کر کے نہیں آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے
اور اپنے تمام کے تمام ساز و سامان کو اسی اللہ کے راہ میں قربان کر دے، تب جا کر کے کوئی آدمی ان ایام میں جو عمل کرتا ہے اس کے مقام اور اس کے بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ کتنی اہمیت والا دن، کتنی فضیلت والا دن ہے۔ یہ ایام ہم سے اور آپ سے یوں ہی نہیں گزرنی چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتمحید۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کے جو ایام ہیں یہ بہت ہی زیادہ عظیم ہے، بہت ہی زیادہ عظمت والا ہے، لہٰذا ان میں تم عمل صالح کرو۔ اور کچھ پھر عمل صالح کرنے کا ذکر بھی کیا، اور کیا فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کو خوب خوب بیان کیا کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دیکھیں اسی طرح سے یوم عرفہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راویہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، رواہ مسلم۔ سنن مسلم کی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اما عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی آگ سے یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، اور پھر وہ عرفہ میں عرفہ میں حاضر لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، اور پھر ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کیا چاہتے ہو مسلمان؟ مغفرت چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجائی گئی بہترین جنت کو چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ گناہوں کی بخشش چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ سکون کی زندگی چاہتے ہو؟ لیکن یہ سب کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ یہ سب حاصل کرنے کے لیے، یہ سب پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہوگا، بھاگنے سے اور دن بیکار قسم کی کاموں میں کاٹنے سے اور واہیات میں زندگی گزارنے سے، اور اسی طرح سے یہ جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام عشر کے دیے ہیں، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن دیے ہیں، اس کو بیکار قسم کی چیزوں میں کاٹنے سے یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہونے والی ہے، بلکہ اس کے لیے عبادتوں کی طرف لپکنا ہوگا، صدقہ اور خیرات کی طرف آنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنی ہوگی، اور مخلوقات کی خدمت کرنی ہوگی، یتیموں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور اسی طرح سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہوگی۔ اگر اس طرح سے کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ملا کر کے اپنی زندگی کو کاٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خزانے سے ڈھیر ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالصوم ایام العشر واکثار الدعاء والاستغفار والصدقہ فیہا فإنی سمعت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول الویل لمن حرم خیر ایام العشر۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ان ایام میں روزے رکھا کرو، یہ جو عشرہ ذی الحجہ جس میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں ان میں روزے رکھا کرو، کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں تم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ الویل لمن حرم خیر ایام العشر،
کہ ایسے شخص کے لیے تباہی ہے جو ایام عشر کے خلائق کو چھوڑ دے، اس سے محروم کر دیے جائیں۔ اب محروم کون سب سے ہوگا؟ ہم اور آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو بیکار قسم کی اور فالتو قسم کی چیزوں میں یہ 10 ایام گزار دیں گے، 10 دن گزار دیں گے، وہی لوگ اس سے محروم ہوں گے۔ اور جو لوگ اس کے اپوزٹ اور برعکس کام کریں گے، یعنی مسجدوں سے جڑے رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، ایسے لوگ اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے والوں کے سلسلے میں، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ میں یہ امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ کو مٹا دے گا، اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے صغیرہ گناہ ایک روزی کی وجہ سے معاف ہو جائیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اس عشرہ میں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ افضل الایام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا جو دن ہے یہ بہت ہی افضل دن ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے اچھا دن ہے۔ اسی طرح سے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن، ان میں سے کون سا زیادہ افضل ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں اس عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی 10 دن اس سے زیادہ افضل عشرہ ذی الحجہ کی یہ جو دن ہیں۔ یہ اندازہ لگائیے، پوری حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ بات کہی گئی، کتنی بڑی بات ہے۔ احساس میں آپ سب کو دلا رہا ہوں کہ کیسے اتنے افضل ایام کو، اتنی فضیلت جن دنوں میں رکھا گیا ہے، ان دنوں میں ہم یوں ہی بیکار سوئے رہیں اور بیکار قسم کی کاموں میں، بیکار قسم کے کاموں میں، بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کو ہم کاٹ دیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تقرب الی اللہ، اللہ کے قریب، اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے 1 دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت کی سی اس سے جہنم کی آگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ کان رسول اللہ یصوم 9 ذی الحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر بھائیوں اور دوستو، یہ تمام احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت والا ہے، یعنی یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، لہٰذا اس کو یوں ہی نہ گزار دیا جائے بیکار قسم کے کاموں میں۔ اس کے بعد ہم اور آپ تھوڑا دیکھتے ہیں، چونکہ قربانی جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، جانوروں کو خریدنے کا سلسلہ بھی لوگوں میں جاری ہے۔ کچھ باتیں ہم اس کے تعلق سے
آپ کے سامنے کر دینا مناسب سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ ہر امت کو سکھلایا ہے، اس کو بتلایا ہے تاکہ وہ پالتو جانوروں پر، چوپایوں پر، بہیمۃ الانعام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے۔ پالتو جانوروں سے مراد یہ ہے اونٹ، گائے، بکری اور اسی طرح سے بھیڑ۔ بہیمۃ الانعام میں یہی چار چیزیں آتی ہیں، اس کے مؤنث مذکر یعنی میل فیمیل دونوں۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعار بتلایا ہے۔ کس چیز میں؟ اونٹ میں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائیاں ہیں، تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، لہٰذا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو کھڑا کر کے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس سے کھاؤ، اس سے کھلاؤ، سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی دو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیز تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جو شخص جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعار کا پاس و لحاظ رکھے گا، جتنی اس کو عزت دے گا، جتنا احترام کرے گا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے دل کے اندر اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی موجود ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی لیے یہ بات فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام کے تمام عبادتوں میں تقوی شرط ہے، اخلاص شرط ہے۔ ریاکاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر اس میں نہ ہو تو پھر وہ چیزیں، ریاکاری اگر پالی گئی تو پھر وہ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کسی عبادت سے ختم ہو جائے تو پھر وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، اکثر جگہوں پر تقوی کا لفظ آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، جو شخص طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ کسی طرح کی کوئی بہانے بازی کر کے استطاعت ہونے کے باوجود اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ چونکہ جانور کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جس کی قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ 4 جانوروں کے اندر وہ اگر عیب پائے جائیں، الاوراء البین عورها، اندھا جس کا اندھا پن بالکل واضح، یعنی کانا پن جس کا، بھیگی آنکھیں جس کی بالکل واضح ہو،
اور اسی طرح سے ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، دو، اور اسی طرح سے چوتھی جو صفت بتلائی گئی ہے جانور کی کہ اس جانور کی قربانی نہیں کرنی ہے، وہ ہے تیسری، وہ ہے لنگڑا۔ ایسا لنگڑا پن جو بالکل چلنے سے قاصر ہو، چلنے کی امید ہی اس سے نہ ہو، تو ایسے جانور کو نہ خریدنے۔ اور چوتھا، ایسا دبلا پتلا بالکل لاغر، ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ یہ اب مرے کہ تب مرے، اس کی روح اب جائے کہ تب جائے، تو ایسے جانوروں کی حدیث میں ممانعت آئی ہوئی ہے، ایسے جانوروں کو نہیں خریدنا چاہیے، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم مدینہ کے اندر قربانی کے جانور کو خوب موٹا کرتے تھے، کھلا پلا کر کے اس کو بڑا اچھا اور بڑا تندرست اس کو بنایا کرتے تھے۔ اور وکان المسلمون یسمنون، تمام کے تمام صحابہ کرام بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ قربانی کا جانور بڑا اچھا ہو، ہر طرح کے عیوب سے بالکل وہ پاک ہو، اور اسی طرح سے مسنہ، یہ زیادہ اچھا ہے، یعنی دودھ کے دانت آگے کے جس کے دو گر چکے ہوں وہ ہو۔ اسی طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانی کیا کرتے تھے اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک بکری یا ایک بکرا وہ پورے گھر والوں کے لیے کفایت کر جاتا تھا، فیأکلون، اس کو کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بات اور بھی کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو لوگ جانور خرید چکے ہیں، وہ اپنے بال، اپنے ناخن کو چاند کے دکھنے سے پہلے ہی کاٹ لیں، اچھے کر لیں، چاند کے دکھنے کے بعد اس کو ٹچ نہ کریں، اس سے رک جائیں، بال سے، ناخن وغیرہ سے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو چند باتیں تھیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان اللہ الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین املحین وانا اضحی بکبشین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے تگڑے مینڈھے کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ بہرصورت اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی۔ ایک دعا کی درخواست ہے، ہماری اس مسجد میں برابر جمعہ کی نماز ادا کرنے والی ایک خاتون اس وقت سخت بیماری میں مبتلا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے، آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس خاتون کو جلد سے جلد شفائے کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ تو ان کو ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما، یا اللہ تو اس کو جلد سے جلد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دے، یا اللہ ان کے بیماری کے چھٹکارے کے لیے تو جس طرح سے چاہتا ہے یا اللہ کوئی اسباب مہیا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.